اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہے اور اس سلسلے کا یہ 7واں درس بھی ہم لوگوں کا چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے قرآن کتاب ہدایت۔ ایک آیت کی ہم لوگ روز تلاوت کرتے ہیں، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا شروع کا حصہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے للناس ھدی للناس، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور وبینات من الھدی والفرقان، اور بینات ہے اور فرقان، یعنی کہ یہ جو قرآن اللہ نے اس مہینے میں نازل کیا ہے، اور رمضان کی فضیلت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے کی جب اب یہ تعارف دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے کا بھی ہے اور قرآن کے نزول کا بھی تعارف ہے۔ شہر و رمضان، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی کہ اس کی پہچان جو ہے وہ قرآن کے نزول سے۔ روزہ رکھنے کے لیے ہے، جو 183 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ وہ روزہ پہلے سے، مطلب سیام مطلب اپنے کو روکنا، کسی چیز سے روکنا، یہ پہلے والوں پر بھی تھا، یہ آپ پر بھی، تم لوگوں پر بھی فرض کر دیا گیا ہے، تم لوگ بھی رکھو۔ لیکن رمضان کے مہینے کی خصوصیت قرآن کے نزول سے ہے، اور وہ قرآن جو انسانوں کے لیے ہدایت اور فرقان ہے اور بینات ہے۔ تو اسی سلسلے سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، تو تعارف ہوا تھا، پھر سورہ حمد کی بات ہوئی تھی۔ سورہ حمد میں ایک آیت آئی تھی جو مرکز ہے سورہ حمد کا، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے خلاصہ کیا تھا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا بذریعہ وحی، تو رسول اللہ کا پیغام لے کے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ کیسے تمہیں اللہ سے عہد کرنا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہم ایک عہد اللہ سے کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں بندگی کا، کہ اللہ کی بندگی، مطلب ہم تیری ہی بندگی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اس کا ایک ترتیب کا ایک اچھا سا اسلوب ہے قرآن کا۔ یہ سورہ حمد کی ایاک نعبد والی آیت، پھر جب سورہ بقرہ میں ہم لوگ جو چل رہے ہیں ابھی 18 سے آگے جب بڑھیں گے تو اس میں آئے گا، جیسے کہ 21 نمبر کی آیت ہے، تو ابھی اس کو ہم پڑھیں گے، یہی بندگی سے ہی تعلق رکھتی ہے وہ۔ تو یہاں ہم سورہ حمد میں عہد کر رہے ہیں، یہ ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ عہد ہے۔ جب بھی ہم سورہ حمد پڑھیں گے، اس کا مطلب کہ ہم اپنے رب کے ساتھ عہد کر رہے ہیں، وہی رب جو تمام عالمین کا رب ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، ہم اسی کی بندگی کا عہد کر رہے ہیں جب ہم سورہ حمد پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم روز بروز دن میں کم سے کم 17 مرتبہ عہد کرتے ہیں، 17 سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے، تو اس عہد کی ہم پاس کتنی رکھ رہے ہیں، کہ ہم جو اللہ سے عہد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، نہ ان کا جو گمراہ ہے، پورا ڈیٹیل میں۔ تو اب ایک انسان اس عہد سے کیسے منہ پھیر کفر اختیار کر سکتا ہے؟
یہ پہلے ہو چکا ہے. جو بنی اسرائیل تھے یہود و نصارہ، یہ انہوں کو خطاب سورہ بقرہ میں شروع سے جو بات ہو رہی ہے انہی سے مخاطب ہو گئے ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے یہ حرکت کیا کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ سے کیے ہوئے عہد سے کفر اختیار کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک بہت اچھا اسلوب ہے بیان کا. یعنی کہ ان سے بھی عہد بندگی اللہ نے لیا تھا. لیا کیا تھا؟ وہ جب اللہ پیدا کرے گا، ایک ہم نے پچھلے سال ایک مثال دی تھی کہ عہد جو ہوتا ہے وہ رشتے کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا اگر ایک لڑکی سے کوئی شادی کیا تو شادی نکاح کر لیا، نکاح کرتے ہی اس کا جو عہد ہے شوہر بیوی کا وہ اسی سے جڑا، اسی کے ساتھ ہے. کوئی نکاح بھی کر لے اس سے کہے کہ ہم بیوی والا عہد ادا نہیں کریں گے، مطلب جو عہد نامہ ہوتا ہے وہ ہم نہیں پاس رکھیں گے اس کی، تو یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. ویسے ہی جیسے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو بھائی پہلے سے یا بعد میں پیدا ہوا تو اس بھائی کا جو آپس میں عہد نامہ ہے رشتے کا، تو وہ خود بخود ہو گیا یا ہمارے یا اس بھائی کے بنانے سے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ خود بخود نہ ہو گیا. مثلا ایک بہن ہے جو ہم سے بڑی ہوگی یا ہم سے چھوٹی ہوگی، تو وہ جب بہن بنی تو ایک بہن کے ساتھ ایک بھائی کا جو عہد ہے تو وہ خود بخود ہوا یا ہمارے بنانے سے بنا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. تو اسی طرح جو عہد بندگی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تو یہ بھی خود بخود ہو جاتا ہے. ویسے ہی جیسے یہ تمام رشتے خود بخود ہوئے، میری ماں نے مجھے پیدا کیا وہ میری ماں ہو گئی، جو میری ماں کا شوہر تھا وہ میرا باپ ہو گیا، جو اس کا بیٹا تھا پہلے سے وہ میرا بھائی ہو گیا، بعد میں پیدا ہوا میرے بعد وہ میرا چھوٹا بھائی ہو گیا. میری بہن پیدا ہوئی ہم سے پہلے وہ بڑی، میرے بعد پیدا ہوئی تو وہ چھوٹی بہن. تو ایک عہد اپنے آپ وہ قائم ہو رہا ہے. یعنی کہ والدین کے ساتھ جو عہد ہے، اللہ نے سے ہم نے عہد کیا کہ ہم تیری بندگی کریں گے، تو والدین کے ساتھ کوئی ایک وہ ہے نا سسٹم کی کیسے رہنا ہے، تو یہ ایک عہد ہے. ایک دوست جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو دوستی کرتے وقت یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے برے وقت میں کام آئیں گے، تم ہمارے کام آنا تب ہم دوستی کریں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ دوستی کے عہد میں یہ خود بخود وہ چیز ہوتی ہے. اسی طرح جب ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کو پرورش چڑھاتا، اس کو پروان کرتا ہے، اس کی پرورش رب کرتا ہے ہر طرح سے، اس کے گوشت پوشت اعضاء جوارے ہر چیز کو نشو و نما دیتا ہے، تو وہی اللہ رب ہے. تو جیسے ہی اس نے پیدا کیا تو اس کی بندگی خود بخود اس کے عہد میں آ گئی کہ وہ اس کا بندہ ہے. مطلب اس نے اس کو پیدا کیا ہے تو وہ عہد خود بخود جڑ گیا. وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کرو گے؟ اگر تمہارے جسم کا سسٹم اگر بلڈ پمپ کر رہا ہے دل، تو اللہ نے جیسے اس کو بنایا ہے ویسے وہ کام کر رہا ہے. تم سانس لے رہے ہو ویسے ہی تمہارے پورے بدن میں وہ دل جو ہے پمپ کر کے بلڈ کو پہنچا رہا ہے. اگر وہ پمپ کرنا اللہ کے حکم کے مطابق نہ عمل کرے، دل جو پمپ کرتا ہے ہارٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر پمپ نہ کرے، بندگی کیا ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو اسی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ دل اللہ کے حکم کے مطابق پمپ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. مرتا ہے کہ نہیں مرتا؟ تو اسی طرح جب جو بھی ہم انسان اگر ہیں، اگر ہم اللہ کی بندگی میں نہیں زندگی گزاریں گے تو اس کا اثر پڑے گا. جیسے اگر وہ دل اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے جیسا اس نے بنایا ہے، ہاں بے شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ رک گیا، لیکن اس کے چلنے کی جو خصوصیت دی تھی پمپ کرنے کی، اگر وہ استعمال نہ کرے کہ نہیں ہم ویسے نہیں پمپ کریں گے، تو ایک انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے. اسی طرح انسانی معاشرہ ہے. ہم نے جو ٹائٹل بنایا تھا اس میں بنایا تھا کیا کتاب ہمارے معاشرتی زندگی سوشل لائف کے لیے ہدایت ہے؟ اس کی تعلیم کیا ہماری سوشل لائف کے لیے ہے؟ تو ہاں ہے، کیونکہ معاشرے میں جتنے لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک بھی اللہ کی بندگی سے ہٹے گا
تو اس کا سیدھا اثر اس معاشرے پر پڑے گا۔ ویسے ہی جیسے ایک مشین ہو، مشین میں چھوٹا پارٹ بھی ہوتا ہے، بڑا پارٹ بھی ہوتا ہے، انجن بھی ہوتا ہے، بہت مہنگا سامان بھی ہوتا ہے، بہت سستا چھوٹا سا بھی ہوتا ہے، تو ہر پارٹ کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ اگر سب بہت مہنگا والا پارٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے، یا بہت سستا والا پارٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت مہنگا والا کام نہ کرے، خراب ہو جائے، تو کیا مشین چل پائے گی؟ ممکن ہے؟ سوال ہے میرا۔ بندگی کیا ہوتی ہے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ بندگی کیا ہوتی ہے۔ جب وہ مشین کسی ایک پارٹ کے خراب ہونے پہ نہیں چل سکتی، تو معاشرے میں جب کوئی ایک انسان خراب ہو جاتا ہے کسی بھی لحاظ سے، تو معاشرہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس کا اثر معاشرے پہ پڑے گا، بہرحال پڑے گا۔ اسی سلسلے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسی میں بات آگے بڑھتے سورہ بقرہ سے شروع سے بڑھتے ھدی للمتقین، پھر اس میں کفر کرنے والے، پھر منافق کی بات چل رہی تھی۔ منافق کے بعد سے بات ہوئی تھی کہ یہی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہی مفسد ہے، فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ پھر پہنچتے پہنچتے بات آئی ایک آیت نمبر 21 پہ، اب ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب دیکھیے وہ بات جو ہم نے شروع کی ہے، جو وہ بات یہاں آ گئی۔ سورہ حمد میں ہم خود اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں یا کریں گے، اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط مستقیم بتایا تھا وہ راستہ جو اللہ کا راستہ ہوتا ہے۔ اب سورہ بقرہ میں آیت نمبر 21 میں بات ہو رہی ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، یا ایھا الناس، ناس اعبدوا، اپنے پروردگار یعنی کہ جو تم لوگوں کو پالنے والا ہے اس کی بندگی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، سورہ حمد میں ہم نے خود اللہ سے کہا، ہمیں سکھایا گیا، رسول اللہ نے سکھایا، اللہ نے سکھایا رسول اللہ کے ذریعے کہ کہو کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہ عہد نامہ ہوا۔ اب 21 نمبر سورہ بقرہ میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب، اپنے پروردگار یعنی کہ جو تم لوگوں کو پالنے والا ہے اس کی بندگی اختیار کرو، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ ایک تو وہ پالنے والا ہے، دوسرے تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور تمہارا نہیں، تم سے پہلے بھی جو لوگ پیدا ہوئے ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہی آیت آئے گی لعلکم تتقون، تاکہ اپنے کو بچا سکو، یعنی کہ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو تم خسارے میں جاؤ گے۔ لعلکم تتقون ویسے ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں 183 نمبر کی آیت نہیں تھی سیام کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح یہاں ہے لعلکم تتقون، وہاں ہے کہ سیام روزہ رکھو تاکہ اپنے کو بچا سکو، اور یہاں ہے کہ اس کی عبادت کرو تاکہ اپنے کو بچا سکو، یعنی کہ اس کی بندگی کرو۔ عبادت کو رکوع سجود میں مت سموٹیے گا خالی کہ عبادت جہاں آیا تو اس کو ہم نے بس رکوع سجود نماز میں قید کر دیا، یہ اگر کریں گے تو پھر بندگی سمجھ میں نہیں آئے گی۔
کہ رب کی بندگی کیا ہوتی ہے یہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو بندگی اختیار کرو تاکہ تم اپنے کو بچا سکو، لعلکم تتقون، تقوی وہی بات آ گئی، اپنے کو بچانا، اپنے کو حفاظت میں لے کے جانا، یعنی کہ اللہ کا غضب جہاں ہے وہاں سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لینا۔ یہ دیکھیے یہ مثال اب جیسے یہاں بیان ہو رہی ہے، یا ایھا الذین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ بندگی والی بات آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت، یہ قرآن ہدایت بنی کہ نہیں بنی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یعنی کہ انسانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، یعنی کہ بندگی اختیار کرو، کس کی؟ اپنے رب کی، تم لوگ اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، وہی جو تمہارا پیدا کرنے والا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، تاکہ تم لوگ اپنے کو بچا سکو۔ تو یہ انسانوں کے لیے ہدایت بنی آیت کے نہیں، ھدی للناس یہاں ہے یا ایھا الناس، یعنی کہ انسان کو مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ ایک تو وہ رب ہے، پالنے والا ہے، یہاں پہ پہچان کر آ گئی۔ ہم نے سورہ حمد میں کہا تھا کہ اس میں دیکھیے اللہ جو خالق ہے اس کی خصوصیت سورہ حمد میں نہیں ہے، وہ یہاں پہ آئی ہے سورہ بقرہ میں، خلقت کی بات کہ اللہ خالق بھی ہے۔ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں پہ یہ انسانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ اب یہاں سے پھر بندگی اختیار کرو، اس کے بعد ہے وہی اللہ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو، اس کے بعد پھر اللہ کی اور خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے قرآن میں جب قرآن فہمی میں جب آئیں گے تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت آئے گی، جیسے مولا علی کا قول ہے نا کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، تو اللہ کی معرفت کہیں اور نہیں ملے گی قرآن کے علاوہ، یا تو قرآن میں ملے گی یا ائمہ کے اقوال میں ملے گی، جو صحیح اقوال ہوگا۔ جو غلط اقوال ہوگا اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ غلط اقوال اگر کوئی امام کی طرف منسوب کرے گا تو وہ اللہ سے دور کرے گا، وہ قرآن سے میل نہیں کھائے گا، یہ اس کی خاص پہچان ہوتی قول کی۔ بہرحال اللہ کی معرفت یہ قرآن کے ذریعے ہوگی، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا ہے، تو اب یہ اللہ کی پہچان ہی تو ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم لوگ بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جو تم لوگوں کو پالنے والا ہے، ربکم کا مطلب، اور وہی رب جو تم لوگوں کو پالتا ہے وہی تم لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ جو پرورش کر رہا ہے۔ ویسے سمجھ لیجئے کہ ہم بچہ تھے، ماں کی گود میں تھے، ارے نہیں آتے تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بچہ ماں کی گود میں کیسے پرورش پاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ پروان چڑھتا ہے، تو کون ہے اس کا پالنے والا؟ اللہ ہی تو ہے۔ والدین کو ربیانی صغیرہ کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے پرورش کس لیے کرتے ہیں کہ یہ پروان چڑھے، یہی نہ کہا جاتا ہے پروان چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ جو پروان چڑھا رہا ہے، ایک ایک عضو کو بڑا کر رہا ہے۔ آج ہاتھ اتنا بڑا تھا بچپن میں، آج اتنا بڑا ہے۔ زبان بولنے کے لائق نہیں تھی، دھیرے دھیرے زبان تتلا تتلا کے بولتے بولتے آج اللہ نے اتنی گویائی دے دی کہ اس میں ایک مطلب مفہوم چھپا رہتا ہے بات میں۔ تو یہ کون پالنے والا ہے؟ یہ کس کی معرفت کرائی جا رہی ہے قرآن میں؟ یہ اللہ ہی کی تو کرائی جا رہی ہے کہ وہی تم لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے جو تم لوگوں کی پرورش کرتا ہے۔ تو یہ بات دیکھیے مولا علی کی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، اور دین کی اساس بھی اللہ ہی کی معرفت ہے۔ جو پچھلی قومیں ہوتی تھیں جو گمراہ ہوئی ہیں، بنی اسرائیل کی، یہ یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیل، دونوں بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ ان کے گمراہی کی اصل وجہ کیا تھی؟ قرآن میں آگے آئے گا سورہ بقرہ میں کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے السلام، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو یہودی عیسائی تو جانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، یہ گمراہ کیسے ہو گئے؟
آج بھی یہودی عیسائی سے پوچھو کہ وہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کا انکار تھوڑی کرتے ہیں۔ تو ان کی گمراہی کی اصل سبب کیا بنا؟ دیکھیے قرآن جو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ پوری اسی پر مشتمل ہے کہ یہود و نصارہ کی گمراہی کی وجہ کیا ہے۔ جیسے ابھی آیت پڑھی ہے 21 نمبر کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ بنی اسرائیل کو پہلے خطاب ہے، یعنی کہ اہل کتاب کو۔ آج دیکھیے ایک بات اور ہم جوڑ دیں اس میں، اگر یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے تھی، یعنی کہ یہود و نصارہ کے لیے تھی، تو وہ دونوں اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے۔ آج 2023 میں اگر یہ آیت کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس میں ہم بھی جڑ گئے، اہل کتاب یعنی کہ ہم اہل قرآن۔ ان کی توریت اور انجیل تھی، ہمیں قرآن ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خطاب اگر اہل کتاب ہوگا یا اہل الکتاب کر کے ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں خطاب ہوگا کہ اے اہل کتاب تم کس طرح اللہ سے کفر اختیار کر سکتے ہو، تو اس میں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ بھی شامل ہو گئے، کیونکہ ہم لوگ بھی اہل کتاب ہیں۔ پچھلے سال ایک آیت ہم نے پڑھا تھا کہ کیا تمہارے دل بھی انہی کی طرح سخت ہو گئے، کن کی طرح؟ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی تو ایک مدت جب گزر گئی، یعنی کہ ان کے نبی کے گزرے جب ایک عرصہ گزر گیا تھا تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے کہ ان کے سامنے جب کتاب کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کو اب خطاب کر کے اسی آیت میں تھے، کیا تمہارے دل بھی انہی کی طرح سخت ہو گئے؟ مثال دے کے پوچھا جا رہا ہے۔ تو وہ بہرحال سخت ہے، یہ کوئی مانے نہ مانے۔ اگر آج قرآن کی آیت پڑھا جاتا ہے تو کسی کا دل نرم ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے تو بتائیے۔ قرآن کی آیت پڑھی جائے، اس کو کھول کے سمجھا دیا جائے، دل نرم ہوتا ہے یا آدمی انکار پہ اور مطلب اٹل ہو جاتا ہے، اس کو اور انکار کرتا ہے اس بات کو۔ تو قرآن کی جو آیت ابھی کل بیان کیا تھا والذین کفروا، یا پرسوں، تو یہ لوگ ہیں والذین کفروا والے کہ جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا کیا رہتا ہے پتہ ہے؟ سب قرآن میں ہے کہ اس کو چھوڑ کے کوئی دوسری بات لے کے آؤ نا، یہ والی بات چھوڑو، اب کوئی دوسری بات بتاؤ، یا تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دو، تھوڑا سا تبدیل کر دو، مان لیں۔ تو یہ اہل کتاب جو پہلے کے تھے یہود و نصارہ، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت بھی اسی طرح کے لوگ تھے۔ تو گمراہی اہل کتاب میں آنے کا سبب ایک ہے، یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں۔ مثلا یہودی پہلے الگ ہو گئے، کیا کہہ کے کہ عزیر اللہ کا بیٹا۔ تو اللہ کا بیٹا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو اللہ کا خاندان چلانا ہے؟ نہیں۔ پہلی گمراہی۔ دوسری گمراہی عیسائی لوگ کی، جن کو نصارہ کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، ٹھیک؟ کیوں بھائی عیسیٰ اللہ کے بیٹا؟ کیونکہ وہ عزیر کہہ رہے تھے، اس لیے یہودی عزیر کو کہہ رہے تھے، تو آپ عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ دلیل دے رہے ہیں، نہیں عزیر کو تو باپ تھے عیسیٰ کو تو باپ بھی نہیں ہے۔ جب باپ نہیں ہے عیسیٰ کو تو اللہ ہی کا نا بیٹا ہوا۔ اور مریم تو بہت پاک دامن ہے، ہم مریم کو شک بھی نہیں کر سکتے۔ دلیل دیکھیے کتنی اچھی ہے۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو شاعر ہوتے ہیں، جو اشعار پڑھتے ہیں منقبت والا، اگر ان سے ہم نے سوچا تھا ان سے کہیں گے کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں کچھ منقبت پڑھیے، تو پڑھ پائیں گے؟ وہ سیدھے اللہ کا بیٹا وہ بھی بنا دیں گے منقبت میں، کیونکہ باپ جناب عیسیٰ کا نہیں ہے۔ یہ ہلکی بات نہیں ہے، اس پہ غور کریں گے تب ہوگا کہ جب ان کو ہم حد سے زیادہ بڑھائیں گے تبھی تو وہ گمراہی کا سبب بنے گا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم کم لہجے میں بات کریں، آرام سے بات کریں، کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں نا ہے۔ پوری قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں کتنی بحثیں، بہت، یہ جو مباہلہ ہے، مباہلہ سب سے آخری مطلب اس کا ارکان ہے بحث کا۔ اس پہ رسول اللہ سے بہت بحث کرتے تھے۔ کون؟ علماء نجران بحث کرتے تھے، مطلب عالم ہوتے تھے ان کے، وہ بحث کرتے تھے۔
یہ ایک دم لاسٹ ہدف ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب اللہ کہہ رہا ہے تم اپنوں کو لے کر اپنے جو سنتے ہیں آپ اس میں مباہلہ کا، تو وہ بھاگ گئے، نہیں کیا انہوں نے، آج تک ہیں باقی۔ لیکن جو گمراہی کا سبب ہوتا ہے، ان کی گمراہی کا سبب یہی ہوتا ہے کہ جو تعلیم، دیکھیں پوائنٹ یہ بات بتا رہے ہیں، جناب عیسیٰ کی قوم گمراہ ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ سورہ مریم میں ہے اور بھی جگہ ہے کہ جب مریم بچے کو لے کے آئی قوم میں تو قوم والوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کر دیا، مطلب پاپ کر دیا، نہ تو تیرا باپ تھا برا نہ تیری ماں بری تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے مریم کو تو لوگ جان رہے ہیں نا وہاں کہ مریم جو ہے حجرے میں رہتی ہیں، پاک صاف ہیں، نہ کہیں آنا ہے نہ کہیں جانا ہے، کوئی کسی کے اوپر ایسے تھوڑی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ آج ہم اتنے دن کے بعد ہیں، آج 2023 چل رہا ہے، مطلب کہ جناب عیسیٰ کی پیدائش کا 2023 سال ہو چکا ہے، یہ صحیح سال چل رہا ہے، عیسوی سال جو چلتا ہے یہ جناب تھوڑا سا فرق ہوگا تو ہوگا، یعنی جناب عیسیٰ کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ تو 2023 چل رہا ہے، سمجھیے 2023 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب جب مریم لے کے آئی تو قوم والے جو کہہ رہے ہیں تو وہ بنی اسرائیلی تو تھے جن کو قرآن مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تو کیا جناب عیسیٰ نے جو گہوارے میں کہا تھا، جب مریم نے اشارہ کیا تو بچہ بول اٹھا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو جب جناب عیسیٰ نے کہا تھا تو بنی اسرائیل نے بھی تو سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ سنا ہوگا نا، تو ان کی کتاب میں تھا کہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنایا، اس نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنایا ہے، اس نے مجھے جبار نہیں بنایا، اپنی ماں کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے۔ تو یہ سب باتیں تو لکھی ہوں گی نا ان کی کتاب میں، تو اس پہ نظر ان کی کیوں نہیں گئی؟ دیکھیں گمراہی کی اصل وجہ بتا رہے ہیں، نبی جو اللہ کا ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی منسوب ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کے یہاں امام، پھر سے دیکھیں بات دہرا رہے ہیں، گمراہی کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مطلب پوائنٹ آؤٹ گانٹ باندھ لیجئے اس کو۔ جو نبی تعلیم دیتا ہے، مثلا یہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے نا، یہ مذاق نہیں نہ ہے، وحی نہ ہوئی ہے، تو یہ غلط ہو سکتی ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ثابت کر دیجئے، قرآن کی آیت ہے۔ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس جیسی ایک سورہ لے کے آئیے۔ تو جو کہہ رہا ہے آج کے ٹائم میں کسی بھی مسلک کا ہو، مسلمان ہو غیر مسلمانوں کی قرآن غلط ہے، تو ٹھیک ہے اس کا جواب لے کے چلے آؤ، جھوٹی ہے تو اسی کی طرح تم بھی بنا کے لے کے چلے آؤ، کچھ نہیں کر سکتے، ایک آیت کا جواب لے کے چلے آؤ، تو غلط ثابت کر دو، ہے نا آسان طریقہ۔ کیا ہم لوگ یہاں کے مسلک میں بھی لوگ کہتے ہیں جو جاہل، اصل میں یہ اخباری کا عقیدہ ہے ہمارا، شیعہ اشنا عشری اصولی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ گڑبڑ ہے۔ قرآن اشنا عشری اصولی ہم لوگ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ قرآن ہو بہو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ جو اخباری ہیں یہ اخباری کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ کم ہے یا زیادتی ہے، جو بھی ان کا کانسیپٹ ہو، تو وہ اخباری کا کانسیپٹ ہمارے یہاں کے علماء، یا تو ہم یہ کہیں کہ اخباری ذاکر ہمارے یہاں آ جاتا ہے، یہ بات کہیں کیونکہ یہ بات تقریباً ہم نے سنا ہے ممبر سے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی کسی نے سنا ہوگا مجلس میں، یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، ہمارے یہاں کے عالم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو یہ ایک گمراہی ہے۔ تو ان سے بھی یہ مطالبہ قرآن کر رہا ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو تم ہی جواب لے کے چلے آؤ، اس کا ثابت کر دو کہ یہ غلط ہے، کوئی بات صرف ایسے نہیں نہ ہوگی۔ بہرحال جب جناب عیسیٰ نے گہوارے میں اتنی ساری باتیں کہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا رسالت کا، تو اس وقت جناب عیسیٰ کے پیدا ہوئے 500 سال ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 500 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب 500 سال صرف ہوا تھا تو ان کے یہاں کے علماء یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہیں، یعنی کہ جناب عیسیٰ کی، اب دیکھیں مین پوائنٹ پکڑیے، جناب عیسیٰ کی جو تعلیم تھی اس کو لوگوں نے پیچھے رکھ دیا۔ ان کے علماؤں نے جو جناب عیسیٰ کے بارے میں رائے دی یا ان کے شعراء نے جو شعر لکھا جناب عیسیٰ کے بارے میں، وہ جناب عیسیٰ کی بات کے اوپر رکھا گیا۔ اب جناب عیسیٰ کی وہ بات دب گئی کہ انی عبداللہ، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر جناب عیسیٰ کی بات کو وہ اپنی قوم میں پھیلاتے ان کے علماء یا ان کے شعراء ہیں
تو وہ جناب عیسیٰ کی بات کو اپنے شعر میں ڈھال کے، دیکھیں بہت ہم پوائنٹ کی بات کہہ رہے ہیں آج، اور بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ان کے علماء یا شعراء جناب عیسیٰ کی بات کو اپنے شعر میں پرو کے قوم میں بیان کرتے تو جناب عیسیٰ کی بات قوم میں پہنچتی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی رائے اپنی بات میں اور اپنے اشعار میں پرو کے جب قوم میں پیش کرنا شروع کیا تو جناب عیسیٰ کی جو تعلیم تھی وہ پیچھے رہ گئی، دب گئی، اور دھیرے 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 کرتے کرتے عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا جناب عیسیٰ کو، اور ایسا بنایا کہ آج تک اس پہ اٹل ہے۔ آپ کسی عیسائی کو دیکھیے، ابھی جو عالم عیسائی کے ہیں بحث کر کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں جو الہ ہے، الہکم الہ واحد، وہ الہ جناب عیسیٰ کو کہا گیا ہے وہ ایسے دلیل دیتے ہیں۔ تو گمراہی کا وہ سبب پکڑنا پڑے گا، نہیں تو وہ گمراہ میں گمراہ ہونا کوئی وہ تھوڑی ہے، خاص تھوڑی ہے، گمراہ ہونا بہت آسان ہے، ہدایت یافتہ ہونا بہت مشکل ہے۔ گمراہ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے گمراہ ہونا۔ ایک شاعر آتا ہے، اپنا خیال پیش کرتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، پوری توحید اس کی ختم ہو جاتی ہے ایک پل میں۔ شاعر کو برا لگنا چاہیے، برا لگنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں ہم کہ ان کو لگے برا تو بہرحال یہ جناب عیسیٰ کی بات بتا دی۔ اب یہاں سے دیکھیے بات جب آتی ہے کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم لوگ اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ اس کے بعد پھر ایک مثال کے طور پر اس کے آگے وہ والا واقعہ ہے جو جناب آدم کے خلقت کا واقعہ ہے، یہ کل بیان کریں گے۔ یہ کس لیے کہا جا رہا ہے یہ کل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، ابھی لوگ زیادہ ہو گئے۔ بندگی عبادت اگر ہم لیتے ہیں تو عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ عبادت ہوگی۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، اپنا دین کا قانون، وہ قانون معاشرے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے معاشرے کی زندگی کو اس قانون کے تحت گزارنا، یہی ہے اللہ کی بندگی۔ یہاں ہم جو آتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر سورہ حمد ہوگی تو یہ ہم عہد کر رہے ہیں، جیسے کل مثال دیا تھا کہ ہم عہد کر رہے ہیں بیپاری سے کہ جتنا مال تیار ہوگا ہم آپ ہی کو دیں گے، اور روز ہم جا کے اس سے کہیں، دن بھر میں 5 بار اس سے جا کے کہیں گدی میں کہ جتنا مال تیار ہوگا ہم آپ ہی کو دیں گے، اور روز اس میں سے آدھا نکال لیں، روز اس میں سے آدھا مال نکال کے دوسرے کو دے دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں عہد کی خصوصیت؟ تو یہ کیسا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے۔ تو یہاں ہم سورہ حمد جو پڑھتے ہیں صلاۃ میں، تو یہاں ہم روز اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے۔ تو اور ابھی توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ متنبع انسان ہو جائے گا، سمجھ لے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو باہر دھیرے دھیرے اس کو مطلب صحیح کرتا جائے گا۔ بزنس کرے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، گھر میں رہے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، ماں باپ کے ساتھ رہے گا تو اللہ کے حکم کے ساتھ رہے گا۔ یعنی کہ جو عمل جہاں آپ جس میدان میں ہیں، اگر آپ چپراسی ہیں کسی کمپنی میں تو آپ چپراسی کی نوکری ہی کیوں نہ کریں، باحیثیت اللہ کے بندہ ہو کے کرنا ہے۔ یعنی کہ اتنی ایمانداری سے کرنا ہے کہ ایک چپراسی پر جو عائد آتا ہے اللہ کا حکم، تو وہ آپ کو ویسے ہی حق ادا کرنا ہے۔ آپ کیشیئر ہیں کسی کمپنی میں تو آپ کے پاس کیش بک ہے، پورا خزانہ آپ کے پاس ہے، تو آپ کو اتنا ایماندار ہونا ہے کہ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ ہے اللہ کی بندگی۔ اس میں تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز جب پڑھنے لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ ٹوپی بھی لگا لیا، داڑھی بھی رکھ لیا، سب کر لیا، بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے اور اب بہت بڑے بے ایمان بھی ہو گئے ساتھ میں۔ تو یہ دونوں نہیں ہو سکتا ہے، دونوں نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ باقی کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہ